نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔ سورۃ توبہ مدنی ہے اور اس میں 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اسے سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا ابتدائی لفظ ہی برات ہے، براءۃ من اللہ۔ یہ سن 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے۔ اس غزوہ کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ سفر بھی بہت طویل تھا، پھل بھی پکے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے مسلمانوں کا جو ذریعہ معاش تھا وہ کھجور پر تھا اور کھجور پکی ہوئی تھی، اور اس وقت میں رومیوں کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ لشکر جو ہے وہ نکلا۔ اور پھر مقابلہ ایک ایسی سلطنت سے تھا جسے اپنے وقت کے سپر پاور ہونے کا دعویٰ تھا۔ تو یہ جو زمانہ تھا جس زمانے میں غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا، یہ اہل ایمان کے لیے بڑی ابتلا اور آزمائش کا وقت تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اخلاص، مسلمانوں کے اخلاص کا بھی امتحان تھا۔ تو یہ جس زمانے میں یہ حکم ہوا تھا تو مسلمانوں کے اخلاص کا بھی امتحان تھا۔ اس کے ذریعے مومنین اور منافقین کے درمیان امتیاز بھی ہو گیا۔ چنانچہ سورۃ توبہ کے جو بنیادی اہداف یا بنیادی مقاصد اور مطلوب ہیں، جو مفہوم ہے، وہ 2 ہی ہیں۔ ایک یہ کہ مشرکین اور اہل کرام بیان کیے گئے، اور دوسرا غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان واضح فرق کر دیا گیا۔ جہاں تک احکام جہاد کا تعلق ہے تو تمہید کے طور پر ان معاہدات سے برات کا اعلان کیا گیا جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے، اور ان کے لیے جو آخری مدت تھی وہ 4 ماہ مقرر کر دی گئی تھی۔ جو مشرکوں کو بیت اللہ کے حج کرنے سے بھی منع کر دیا گیا کہ یہ جو مشرک ہیں یہ بیت اللہ کا حج بھی نہیں کر سکتے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ جب یہ اشہر حرم گزر جائیں اور اس وقت تم لڑائی وغیرہ کر سکتے ہو۔ 4 مہینے تک جو محترم تھے، 3 مہینے اکٹھے ہیں اور 1 مہینہ جو ہے وہ الگ ہے۔ جو 4 مہینے اشہر حرم جن کو کہتے ہیں 4 مہینے وہ جن میں جنگ وغیرہ قتال وغیرہ حرام تھا، ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آ جاتے ہیں، اور 1 رجب کا مہینہ۔ چونکہ یہ لوگ کئی بار عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے اور اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے ہمیشہ یہ یہود کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے تھے اور ان کے مشوروں میں جاتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے برات کا اعلان کرنے کے بعد اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دے دی کہ ان کے ساتھ بھی یہودیوں اور نصارہ کے ساتھ بھی قتال کر سکتے ہو۔ کیونکہ یہ جو یہودی تھے یہ مکر و فریب، عہد شکنی، منافقت اور جھوٹ اور منصوبہ بندی اور منافقوں سے نفرت ان کی فطرت میں رچ بس چکی تھی، تو پھر اجازت دے گئی کہ ان کے ساتھ آپ قتال کر سکتے ہیں۔ یہود کا جو قبیلہ بنو قریظہ تھا، یا بنو نذیر ہو یا بنو قینقاع ہو، انہوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش نہیں چھوڑی۔ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے، ان کا نقصان کیا جائے۔ تو 20 آیات میں ان کے باطنی خباثت اور ان کی جو اندرون کی گندگیاں ہیں ان کو اللہ رب العزت نے تشت اسباب کیا، ظاہر کیا، اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ
وہ حتی یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ ذلیل ہو کر وہ جزیہ دیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ نے قرار دیا، حرام قرار دیا، ولا یدین دین الحق، اور دین حق کو بھی قبول نہیں کرتے۔ فرمایا کہ پھر ان سے قتال کیجیے، ہاں ذلیل ہو کر پھر جزیہ دیں، حتی یؤتوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون۔ جہاں تک اس صورت کے ہدف کا تعلق ہے تو منافقوں کی علامات اور بدباطنیوں کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ وہ سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ اس لیے اس صورت کا ایک نام سورۃ الفاضحہ بھی ہے، فاضح معنی رسوا کرنے والی، یعنی رسوا کرنے والی صورت۔ اس صورت کے نزول سے قبل انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعووں پر چھپا رکھا تھا، ہم مسلمان ہیں، منافقوں نے، ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، دیکھو مدینہ میں تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ اندر سے منافق تھے۔ لیکن اس صورت نے ان منافقوں کے دلوں کا پردہ چاک کر دیا اور مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیا کون منافق ہے اور کون مخلص مومن ہے۔ منافقوں کی کمزوریوں اور عیوب کو نمایاں کرنے کا، ظاہر کرنے کا، مسلمانوں کے سامنے عیاں کرنے کا ظاہری سبب جو ہے وہ غزوہ تبوک بنا۔ جا تو ویسے بھی جان کو مشکلوں میں ڈالنے والی عبادت ہے کہ اپنی جان جاتی ہے اس سے، جبکہ غزوہ تبوک میں مادی اعتبار سے بھی اپنے وقت کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، اور پھر شدید گرمی تھی اور فقر و فاقہ کے دن تھے، اور پھر مالی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے معاش کا جو ذریعہ تھا کھجور وہ بھی پکی ہوئی تھی۔ تو پس منظر میں منافقوں سے جو حرکتیں سرزد ہوئی ان کا انداز، ان کا جو ہے اب اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو کھول کھول کر بیان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو منافق ہیں یہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور جہاد کے لیے نکلتے، قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے۔ اور فرمایا کہ ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے مذاقہ خیز عذر پیش کر کے اپنے لیے استثناء حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر ایک شخص تھا جس کا نام جد بن قیس تھا، یا رسول اللہ میں دل کا بڑا کمزور ہوں، جبکہ رومیوں کی عورتیں گوری رنگ کی ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جہاد میں گیا تو میں انہیں دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا۔ اگر بالفرض وہ شرکت کرتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہ کرتے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد کے سوا کچھ نہیں۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو یا مال غنیمت ہاتھ آئے تو پریشان ہوتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس کسی حادثے یا مصیبت کا سامنا پڑ جائے تو پھر خوش ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حالانکہ ان کی نظریں صرف مال پر ہوتی ہیں، مسلمانوں کو جو مال غنیمت میں مال ملے تو ان پر نظریں ہوتی ہیں، اور اگر ان کو وہ مال کا حصہ دے دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، اگر ان کو نہ دیا جائے تو پھر پیٹتے چیختے چلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر تانا زنی سے باز نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر ایک کی بات سن لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی نرم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ منافقین جو ہیں آپ کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو نیرا کان ہے،
یعنی گویا کان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو باتیں سن ہی لیتے ہیں، اس کو جو بات کہہ دی جائے یہ بات جو ہے وہ سن لیتا ہے اور یہ مان لیتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں یہ مستقل یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کا پول کھول دے اور ان کے قلبی راز فاش کر دے۔ اور ان کی ایک بدبختی یہ بھی تھی کہ یہ ہمیشہ برائی کا حکم کرتے تھے، نیکی سے روکتے تھے۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ اور تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان منافقین کی جو صفات اور اعمال ہیں ماضی کے کفار جیسے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ فرمایا کہ ان کے دل اللہ کی محبت ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان منافقین کے دل اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر و شکر اور اس کی عظمت سے خالی ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس کا دل اللہ کے ذکر، اللہ کی عظمت، اللہ کے شکر سے خالی ہوگا اس دل کے اندر معصیت ہی آئے گی اور نافرمانی آئے گی اور بہت آسان طریقے سے آئے گی۔ اگر ہم ان صفات کو دیکھیں جو منافقین کی ہیں، کیا یہ صفات مسلمانوں میں آج کل ہمارے زمانے میں ہم میں نہیں پائی جا رہی؟ اور پھر اللہ نے منافقوں کو کفار کے ساتھ تشبیہ دینے کے بعد چند قوموں کا تذکرہ کیا۔ ارشاد فرمایا الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات۔ اور اللہ کا یہ اصول اور قاعدہ اور قانون ہے کہ جہاں اللہ اپنے دشمنوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں ایمان والوں کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید کا یہی بہترین اسلوب ہے کہ جہاں جہنم کا تذکرہ آئے گا وہاں جنت کا تذکرہ بھی آئے گا، جہاں کافروں کا تذکرہ آئے گا وہاں ایمان والوں کا تذکرہ بھی آئے گا۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان منافقوں کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن یعنی ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، خشوع خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ قیام اور چیز ہے، پڑھنا اور چیز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قیام نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ، نماز کا قیام کرتے ہیں، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی جس میں یاد ہے کہ جس شخص نے نماز کا اہتمام نہیں کیا اس کا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ حدیث میں آتا ہے جس نے نماز کا اہتمام نہیں کیا۔ تو نماز کا اہتمام کیا ہے؟ نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھنا، جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک آدمی نے 3 دفعہ نماز پڑھی، صحابی نے آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دکھا کر بتایا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے۔ ہم تو ٹھونگے مارتے ہیں، ٹھونگے۔ عجیب حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے اور پھر وہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ نماز بددعا دیتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ جس طرح اس آدمی نے مجھے ذلیل کیا ایسے اس کو بھی تباہ و برباد کر۔ میرے بھائیو، یہ زندگی کے اندر صرف نماز ہے جو سب سے بڑا حکم ہے۔ اگر اس کا اہتمام نہیں ہے، خشوع خضوع کا اہتمام نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہماری مستورات، ہماری خواتین گھروں کے اندر نماز کو نماز کے وقت میں نہیں پڑھتی، جیسی اذان ہو جائے دنیا کے کام چھوڑ دیں، غلط کام چھوڑ دیں، جو کام کر رہے ہیں ان کو ایک طرف کر دیں، فوراً اللہ کا حکم آ گیا، بس اب اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ہارون الرشید کی بیوی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ آپ جو ہے وہ کیا معاملہ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ بخشش کا معاملہ کیا۔ تو کہا کہ
کس وجہ سے؟ کہا کہ میں نے اللہ کے سامنے معاملات پیش کیے کہ میں نے اتنی بڑی نہر زبیدہ کھدوائی تھی جس سے لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا. جو لوگ ہمارے پڑھنے والوں سننے والوں میں سے جو حج پہ گئے انہوں نے نہر زبیدہ دیکھی ہوگی، مکہ کے اندر ہے، اب خشک پڑی ہے. اللہ نے فرمایا کہ بھائی تو نے جو نہر زبیدہ بنوائی تھی وہ تو میری طرف سے مال کا عطیہ تھا، میں نے مال تمہیں دیا تھا، تو تمہارا اپنا کیا تھا؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل طلب کیا کریں، اللہ کا انصاف نہ طلب کیا کریں. ہم انصاف کے قابل نہیں ہیں، تو سراسر گناہگار ہیں. اللہ فضل کا معاملہ فرمائے، بس یہ بڑی چیز ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، چلے اس نیکی کی وجہ سے تمہاری بخشش کرتے. اور وہ نیکی یہ ہے کہ ایک وقت میں اذان ہو رہی تھی اور آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، آپ نے اپنا دوپٹہ سر پہ لے لیا. تو اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے مانگتی ہے. بس انسان کے اندر تھوڑا سا رجوع اور خضوع ہونا چاہیے، جھکنا ہونا چاہیے. اور جو آدمی جتنا جھکتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو اتنے درجات بلند کرتے ہیں، اتنا ہی اس سے محبت کا اعلان کرتے ہیں. خیر بات لمبی نکل گئی. تو اللہ نے اپنے ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور پھر 10ویں پارے کے آخر تک منافقین کا ہی تذکرہ ہوا ہے. اور ان کے بارے میں اللہ نے یہاں تک فرما دیا، اے میرے پیغمبر اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ ان کے ہرگز بخشش نہیں کریں گے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کا تذکرہ کریں، ان کے معافت طلب کریں گے، ان کے لیے معافت کریں گے، فرمایا ان کے لیے بخشش نہیں ہوگی. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے آج کے بعد نماز جنازے کے نہیں جانا. اور اصل میں یہ آیتیں ہوتی تھیں سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اکرمہ نہیں، ایک صحابی عبداللہ صحابی جس کے باپ ابی بن خلف جو ہے یہ مشہور منافق تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دیا کرتا تھا. جب یہ فوت ہوا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ اپنا جبہ مبارک دے دیجئے، میں اپنے والد کے لے جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ مبارک بھی دیا اور ساتھ تشریف بھی لے گئے. جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ یا رسول اللہ آپ نہ جائیں، ایک منافق کا جنازہ آپ پڑھانے کیوں جا رہے ہیں جبکہ آپ کو واضح بھی ہے کہ یہ منافق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا صحابی، اس کا بیٹا میرا صحابی عبداللہ، اور اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے. آج یہ غم میں ہے تو میں اس کی دلجوئی کے لیے جا رہا ہوں. چنانچہ اس پر اللہ کی طرف سے سخت تنبیہ ہوئی اور ارشاد فرمایا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری انهم کفروا بالله ورسوله. یہ منافق، یہ فاسق، یہ کافر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی توحید اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور اگر یہ مر گئے تو وماتوا وهم فاسقون، یہ فسق و فجور پر اور راد درگاہ ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان کی قبروں پر مت جائیے، ان کا جنازہ مت پڑھائیں. منافقوں کے ساتھ اللہ نے ان مخلصین مسلمانوں کا بھی تذکرہ فرما دیا جن میں سے کوئی بڑھاپے، کوئی شدید بیماری اور کوئی سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکا، یعنی غزوہ تبوک کے اندر. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم مقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين، فرمایا بعض سواریوں کے اعتبار سے آئے کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، بعض معذور تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر روتے تھے یا رسول اللہ ہم معذور ہیں، ہم جا نہیں سکتے، ہمارے سواری کا بندوبست کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ معذور ہیں، آپ نہ جائیں تو آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی وہ سختی نہیں ہے. لیکن صحابہ کے دل کے اندر جہاد کا ایسا جذبہ ہوتا تھا کہ اگر وہ جہاد سے رہ گئے تو اپنے آپ کو کافر سمجھتے تھے، روتے تھے اور یوں سمجھتے تھے جیسے گویا ان کے ہاں ایمان ہے ہی نہیں، ایمان سے وہ خالی ہو گئے. اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کر دیا کہ یہ کیسے خوش نصیب مومن ہیں، کتنے مخلص صحابہ ہیں. یہ معذور ہیں بیچارے، نابینا ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا کوئی اور عذر ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، لیکن آپ کی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سواریاں تھیں آپ نے دے دی ہیں. جب سواریاں ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا بھئی آپ شرن معذور ہیں، آپ نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کر دیا کہ یہ شدید بیماری اور شدید عذر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکے. اور ان لوگوں کی جذباتیت کا یہ عالم تھا کہ جہاد میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بہتے چلے گئے، اور آنسو جو ہے وہ امٹ کے آتے تھے، اس طرح جیسے انسان جو ہے وہ چیخیں مار مار کے روتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مخلصین کی جماعت پر کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، جب اللہ اور رسول کے خیر خواہ ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اور اس پر جو ہے اس پارے کا اختتام ہوا. اللہ پاک ہمیں صحابہ جیسی زندگی نصیب فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو منافقوں کی مذمتیں بیان ہوئی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.